بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ تو ذرا ایک منظر اپنے تصور میں لائیں ہمارے سننے والے۔ کوئی شخص اپنے گھر کے پچھواڑے میں کھدائی کر رہا ہے، شاید کوئی درخت لگانے کے لیے یا کسی اور کام سے، اور اچانک اس کا پھاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکراتا ہے۔ ہاں، ایسا اکثر فلموں میں ہوتا ہے۔ بالکل، اور وہ مٹی ہٹاتا ہے تو نیچے سے سونے کے سکوں سے بھرا ایک پرانا صندوق نکل آتا ہے۔ یا فرض کریں کہ کسی زمیندار کو اپنی زمین کے اندر سے تیل کا ایک چشمہ مل جاتا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں اگر ایسا ہو تو بھئی ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ جی، حکومتی اہلکار فوراً پہنچ جائیں گے۔ ہاں نا، حکومت کے اہلکار چند گھنٹوں میں وہاں ہوں گے، اس جگہ کو سیل کر دیا جائے گا، اور وہ شخص شاید لمبی قانونی لڑائیوں میں الجھا جائے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ آج سے 1200 سال پہلے 8ویں صدی کے اسلامی فقہا اس عین صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم فقہ حنفی کے ان قدیم اور انتہائی مستند ذرائع میں غوطہ لگانے والے ہیں جو ہمیں زمین کے اندر چھپے خزانوں، معدنیات اور زمین کے اوپر اگنے والی فصلوں کے حیرت انگیز قانونی اور معاشی اصول سمجھاتے ہیں۔ اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ جب ہم ان قدیم مباحث کو پڑھتے ہیں تو یہ صرف ٹیکس وصول کرنے کی کوئی خشک فہرست نہیں لگتے۔ صحیح۔ بلکہ دیکھیں، ان کے اندر ہمیں محنت کی قدر، انسان کی ذاتی ملکیت اور ریاست کے قدرتی وسائل پر حقوق کا ایک ایسا متوازن اور منطقی فریم ورک ملتا ہے جو آج کے جدید معاشی نظاموں کے لیے بھی ایک زبردست کیس اسٹڈی ہے۔ واہ! تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک انسان کا کسی قدرتی شے پر حق بنتا کیسے ہے، اور ریاست کس منطق کے تحت اس میں اپنا حصہ مانگتی ہے۔ جی بالکل، یہی ہمارا آج کا اصل موضوع ہے۔ تو پھر بنا کسی تاخیر کے سیدھا زمین کے ان رازوں کی طرف چلتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص کسی ایسی زمین میں کھدائی کر رہا ہے جو ریاست کی طرف سے اسے ملی ہوئی ہے، یعنی خراجی یا عشری زمین ہے، اور وہاں سے اسے لوہا، سیسا، تانبا یا خالص سونا چاندی مل جاتا ہے۔ اب ایک عام انسان کی سوچ تو یہی ہوگی کہ بھئی میں نے کھدائی کی، میری محنت لگی، تو یہ سارا خزانہ میرا ہونا چاہیے۔ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ بالکل نہیں، اور یہیں سے قانون کی اصل گہرائی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا اس حوالے سے ایک بہت واضح اصول ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ان کے نزدیک اگر زمین سے ایسی معدنیات نکلتی ہیں جنہیں آگ پر پگھلایا جا سکتا ہے اور ان سے کچھ بنایا جا سکتا ہے، جیسے سونا، چاندی یا لوہا وغیرہ، صحیح، تو ان پر خمس لاگو ہوگا۔ خمس کا مطلب ہے 5واں حصہ، یعنی کل مالیت کا 20% ریاست کے بیت المال میں جائے گا، اور باقی جو 80% ہے وہ اس شخص کا ہوگا۔ 20% ریاست کا؟ جی، اور اس کی بنیاد ایک مشہور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے وَفِرْ رِكَازِ الْخُمُسِ، یعنی زمین کے اندر دفن خزانوں پر 5واں حصہ واجب ہے۔ ایک منٹ ذرا رکیے گا، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ اگر میں نے اپنے اوزار استعمال کیے، میں نے اپنا وقت لگایا، تو ریاست مجھ سے 20% کیوں مانگ رہی ہے؟ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ یہ بہت جائز سوال ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی جو منطق پیش کرتے ہیں وہ دراصل تاریخ اور زمین کے غلبے سے جڑی ہے۔ تاریخ سے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ان کے نزدیک یہ زمینیں جہاں سے یہ خزانوں کے دفینے مل رہے ہیں کسی نہ کسی دور میں غیر مسلم طاقتوں کے زیر تسلط تھیں، پھر اسلامی ریاست نے انہیں جنگ یا معاہدے کے ذریعے یعنی اپنے غلبے سے حاصل کیا۔ اچھا، تو اس زمین کے اندر جو کچھ بھی صدیوں سے چھپا ہوا ہے وہ ایک طرح سے مال غنیمت کے حکم میں آتا ہے، اور قرآنی اصول کے تحت مال غنیمت میں ریاست کا حصہ خمس یعنی 20% ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی قانون صرف سطح پر نہیں دیکھ رہا کہ کس نے کھودا، بلکہ وہ اس زمین کی پوری تاریخ کو مد نظر رکھ رہا ہے کہ اس زمین ریاست کے دائرے میں آئی کیسے۔ بالکل، یہی وہ گہرائی ہے۔ لیکن کیا سارے فقہا اسی غنیمت والی منطق سے متفق تھے؟ جی نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں علمی تنوع سامنے آتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمین سے نکلنے والی معدنیات مباح چیزیں ہیں۔ مباح جس پر کسی کا حق نہ ہو؟ جی، مباح یعنی ایسی چیز جس پر پہلے سے کسی کی ملکیت نہ ہو۔ اس کی مثال انہوں نے ایسے دی ہے جیسے کوئی شخص جنگل میں جا کر شکار کرتا ہے یا ندی سے مچھلی پکڑتا ہے۔
جو سب سے پہلے شکار کر لے وہ اس کا مالک۔ صحیح۔ لہٰذا ان کے نزدیک ریاست کا اس پر کوئی خمس والا دعویٰ نہیں بنتا، البتہ اگر وہ معدنیات سونا اور چاندی ہیں اور وہ اتنی مقدار میں ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائیں تو پھر ان پر عام زکوٰۃ والے اصول لاگو ہوں گے۔ یہ اختلاف دیکھ کر استغفر اللہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ فقہا ایک ہی حقیقت کو کتنے مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے تھے۔ بے شک۔ مطلب ایک اسے ریاست کے غلبے کی اینک سے دیکھ رہا ہے اور دوسرا اسے ایک عام قدرتی وسائل کے طور پر دیکھ رہا ہے، جیسے جنگل کا کوئی پرندہ۔ جی، یہی ان کی وسعت نظری تھی۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے میرے حق میں۔ یہ تو ہم نے کھلے میدانوں کی بات کی، اگر کوئی شخص اپنے ہی ذاتی گھر کے اندر اپنے بیڈ روم یا صحن کے نیچے کھدائی کرتے ہوئے کوئی معدن پالے تو کیا اس پر بھی وہی ٹیکس یا خمس لاگو ہوگا؟ یہ قانون کا وہ نازک حصہ ہے جہاں فقہ حنفی کے اندر ہی ہمیں دو بڑے متضاد لیکن انتہائی مضبوط دلائل ملتے ہیں۔ اچھا، فقہ حنفی کے اندر ہی اختلاف؟ جی ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے ذاتی گھر میں کھدائی سے معدن نکالی ہے تو اس پر کوئی خمس یا ٹیکس نہیں ہے، وہ پوری طرح اسی شخص کی ہے۔ واہ، یہ تو بڑی چھوٹ ہے۔ کیوں والا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریاست کسی شخص کو گھر بنانے کے لیے زمین الاٹ کرتی ہے تو وہ اسے رہائش کے لیے تمام حکومتی مالی بوجھ، خراج یا ٹیکسوں سے آزاد کر کے دیتی ہے۔ گھر ایک نجی پناہ گاہ ہے، اس لیے اس کے اندر سے نکلنے والی چیز پر ریاست دعویٰ نہیں کر سکتی۔ زبردست، یہ تو بہت ہی ماڈرن قسم کا پرائیویسی اور نجی ملکیت کا تصور معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ذرا ان کے دو جلیل القدر شاگردوں کی دلیل بھی سنیے، جنہیں فقہ میں صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، گھر کے اندر سے بھی معدن نکلے تو اس پر خمس یعنی 20% دینا ہوگا۔ ان کی منطق یہ ہے کہ گھر کی زمین کو صرف سطح کے حساب سے ٹیکس فری کیا گیا تھا تاکہ بندہ سکون سے رہ سکے۔ مطلب اندر کی چیزوں پر نہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ جو معدنیات زمین کی گہرائی میں ہیں وہ اس زمین کے قدرتی اور بنیادی اجزاء ہیں جن پر حدیث کے عام الفاظ لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ایک زمین کے حصے پر پیداواری بوجھ نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر چھپے خزانے کو بھی مستثنا کر دیا جائے۔ سچی بات ہے، یہ سن کر ایک بار پھر استغفر اللہ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ انسانی عقل کی کوئی حد نہیں۔ ہاں بالکل۔ استاد اپنے دور کی پرائیویسی کا دفاع کر رہا ہے اور شاگرد ریاست کے وسائل اور حدیث کے عمومی اطلاق پر پہرا دے رہے ہیں، اور دونوں کی بات میں کمال کا وزن ہے۔ جی، اور یہی وہ چیز ہے جو اس قانون کو جامد ہونے سے بچاتی ہے۔ چلیں، زمین کی ملکیت اور کچی معدنیات سے بات کو ذرا اور گہرائی میں لے کر چلتے ہیں۔ ہم نے قدرتی معدنیات کی بات تو کر لی، لیکن تب کیا ہوگا جب زیر زمین کوئی ایسا خزانہ ملے جو پہلے سے انسانوں کا بنایا ہوا ہو؟ ہاں، جسے رکاز کہا جاتا ہے۔ جی وہی، کوئی پرانے سکے، سونے کے برتن یا ایسی چیزیں جنہیں اصطلاح میں رکاز یا کنز کہا جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ایسا خزانہ ملتا ہے تو اس پر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی مہر یا نقش یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس خزانے کا مالک کون بنے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ محض ایک نقش پورے قانونی ڈھانچے کو پلٹ دے؟ یہ دراصل قانون کا وہ حصہ ہے جو پراپرٹی رائٹس اور تاریخ کو جوڑتا ہے۔ دیکھیں، قانون کی نظر میں مہر صرف ایک خوبصورت ڈیزائن نہیں ہے، یہ اس دور کی باقاعدہ رجسٹری ہے۔ رجسٹری؟ وہ کیسے؟ اگر کسی شخص کو دفینہ ملتا ہے اور ان سکوں یا برتنوں پر اہل اسلام کا نقش ہے، مثلاً اس پر کلمہ شہادت لکھا ہے یا کسی پرانے مسلم حکمران کا نام درج ہے، تو قانون فوراً حرکت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خزانہ نہیں بلکہ لقطہ ہے۔ لقطہ یعنی گمشدہ چیز؟ جی بالکل، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی مسلمان کی امانت تھی جو اس نے یہاں دفن کی اور وہ مر گیا یا بھول گیا، لہٰذا ریاست یا پانے والا اسے مال مفت سمجھ کر ہڑپ نہیں کر سکتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اس کا اعلان کرو اور اس کے اصل وارثوں کو تلاش کرو۔ یعنی وہ ایک طرح کی امانت سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر اس پر کوئی ایسی مہر ہو جو مسلمانوں کی نہ ہو؟ اگر اس خزانے پر زمانہ جاہلیت کا نقش ہو، مثلاً کوئی بت بنا ہو یا کسی پرانے رومن یا ایرانی بادشاہ کی تصویر ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین کے اس دور کا مال ہے جب اسے فتح کیا گیا تھا۔
اب اس پر وہ پرانے مال غنیمت والے اصول لاگو ہوں گے۔ اچھا، یعنی وہی خمس والا اصول۔ جی، اس خزانے کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ ریاست لے گی اور باقی 4 حصے اس شخص کو مل جائیں گے جس نے اسے ڈھونڈا ہے۔ صحیح۔ البتہ اگر یہ خزانہ کسی کی مملوکہ زمین سے نکلے تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ پانے والے کو ملے گا کیونکہ اس نے قبضہ کیا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمین کے اس مالک کو ملنا چاہیے جسے اسلامی ریاست کے آغاز میں وہ پلاٹ الاٹ ہوا تھا، جسے مخطط لا کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو پہلا مالک تھا۔ ہاں، یعنی زمین چاہے 10 ہاتھوں میں بک چکی ہو، زیر زمین اصل خزانہ اسی پہلے مالک یا اس کے ورثاء کا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اچھا، ملکیت امانت کی بات چل رہی ہے تو ہمارے ذرائع میں ایک ایسی صورتحال بھی بیان ہوئی ہے جو قانون بین الممالک یعنی انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے مجھے بے حد متاثر کن لگی۔ جی، دارالحرب والی صورتحال۔ ہاں، اگر کوئی شخص دشمن کے علاقے میں، جسے دارالحرب کہا جاتا ہے، امان کے ساتھ جاتا ہے، یعنی باقاعدہ ویزا یا امن کا معاہدہ لے کر جاتا ہے، اور وہاں اسے کسی دشمن کے گھر سے کوئی خزانہ مل جاتا ہے، اب چونکہ وہ دشمن کا علاقہ ہے تو کیا وہ خزانہ اٹھا کر اپنے ملک لا سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ اور دیکھیں، یہ اخلاقیات کی وہ بلندی ہے جو ہمیں آج کے دور میں کم ہی ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص دارالحرب میں امان لے کر گیا ہے تو امان کا مطلب ہے کہ اس نے اس ملک کے قوانین اور ان کی جان و مال کے احترام کا معاہدہ کیا ہے۔ بالکل۔ اب اگر اسے وہاں کسی کے گھر میں خزانہ ملتا ہے تو قانون کہتا ہے کہ وہ اسے واپس اس گھر کے مالک کو دے۔ واپس دے دے؟ دشمن کو؟ جی، کیونکہ معاہدہ کر کے کسی کے گھر سے چیز اٹھانا، چاہے وہ زمین میں دفن ہو، خالصتاً غداری اور دھوکہ دہی ہے۔ جنگ کی حالت ہے، سامنے دشمن ہے جس کے ساتھ شاید کل ہی تلوار چلی ہو، لیکن محض ایک ویزے یا امان کی وجہ سے غداری سے بچنے کی یہ سخت تاکید۔ استغفر اللہ، یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قانون کس طرح ذاتی فائدے کو پیچھے رکھ کر اخلاقیات اور معاہدے کی پاسداری کو مقدم رکھتا ہے۔ بالکل، لیکن اس میں ایک اور باریک نقطہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ اگر وہی شخص امان لے کر گیا ہو لیکن اسے وہ خزانہ دشمن کے شہر کے بجائے کسی ایسے غیر آباد صحرا سے ملے جو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، تو پھر وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ وہاں کوئی مالک نہیں تھا؟ جی، کیونکہ وہاں اس نے کسی انسان کا حق نہیں مارا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا۔ زبردست۔ تو یہ ہو گئی زمین اور خشکی کی بات۔ اب ذرا چلتے ہیں سمندر کی گہرائیوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف، کیونکہ ہمارے ماخذ میں سمندر سے نکلنے والے خزانوں کو زمین کے خزانوں سے بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ بالکل۔ اگر کسی کو پہاڑ سے فیروزہ مل جائے یا سمندر میں غوطہ لگا کر وہ موتی اور عنبر نکال لائے تو کیا ان پر بھی وہی 20% خمس لاگو ہوگا؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک سمندر سے نکلنے والے موتی، عنبر یا پہاڑوں سے نکلنے والے فیروزے جیسے پتھروں پر کوئی خمس یا ٹیکس نہیں ہے۔ کوئی ٹیکس نہیں؟ کیوں؟ اس کی دلیل وہ ایک حدیث سے دیتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پتھروں میں خمس نہیں ہوتا، اور ان کے نزدیک فیروزہ اور موتی دونوں پتھروں ہی کی اقسام ہیں۔ جو غوطہ خور اپنی جان پر کھیل کر انہیں نکال لایا وہ پورے کا پورا اسی کا ہے۔ صحیح۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہاں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر سے نکلنے والے ان قیمتی خزانوں اور حلیوں پر خمس ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک فیصلے کو بناتے ہیں جب انہوں نے عنبر پر خمس وصول کیا تھا۔ اچھا، عنبر پر وصول کیا تھا؟ جی، اور ویسے یہی اختلاف پارے یعنی زوبک کے حوالے سے بھی پایا جاتا ہے۔ مجھے یہاں ایک چیز تھوڑا سا الجھن میں ڈال رہی ہے۔ شروع میں ہم نے بات کی کہ زمین سے لوہا، سونا یا چاندی نکلے تو ریاست 20% لے گی کیونکہ وہ مال غنیمت ہے، لیکن جب کوئی سمندر سے قیمتی موتی نکال لائے تو اس پر ٹیکس کیوں نہیں؟ مطلب سمندر اور زمین میں یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ ہاں، یہی تو وہ کمال کی منطق ہے جسے جوڑنا ضروری ہے۔ یاد کریں، ہم نے کہا تھا کہ زمین پر ٹیکس اس لیے ہے کیونکہ زمین کو کبھی نہ کبھی انسانوں نے فتح کیا تھا، اس پر فوجوں کا تسلط ہوا تھا، جس کے لیے عربی میں قہر یا غلبے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی، قہر کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن سمندر، دیکھیں، سمندر کی گہرائیوں پر آج تک کس انسان، کس حکمران یا کس فوج کا غلبہ یا تسلط قائم ہو سکا ہے؟
کسی کا نہیں۔ بالکل کسی کا نہیں۔ سمندر کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ سمندر پر انسانی طاقت کا غلبہ یا قہر نہیں ہے، اس لیے وہاں سے نکلی ہوئی چیز کو کسی مفتوحہ علاقے کی غنیمت نہیں سمجھا جا سکتا۔ سبحان اللہ، یہ منطق کس قدر گہری ہے۔ سمندر کی لہروں اور طے پر کسی انسان کا غلبہ نہیں، یہ سن کر استغفر اللہ، انسان کو اپنی اوقات اور اللہ کی قدرت کی وسعت کا کیسا زبردست احساس ہوتا ہے، اور قانون بنانے والوں نے اس قدرتی حقیقت کو کتنی خوبصورتی سے اپنے ٹیکس کے نظام کا حصہ بنا دیا۔ جی، قانون فطرت سے کٹ کر نہیں چلتا، بلکہ اس کے ساتھ ہاں آمہ ہنگ ہو کر چلتا ہے۔ چلیں، زیر زمین اور سمندر کے خزانوں کی سیر تو ہو گئی، اب ذرا زمین کی سطح کی طرف آتے ہیں، جہاں انسان کی محنت صاف نظر آتی ہے، یعنی زراعت، کھیتی باڑی اور قدرتی طور پر زمین کے اوپر اگنے والی دولت۔ جی، جس پر عشر لاگو ہوتا ہے۔ ہاں، اس پر عائد ہونے والے ٹیکس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس بارے میں جو نظریہ ہے وہ حد سے زیادہ وسیع ہے۔ واقعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ بہت ہماگیر ہے۔ ان کا اصول سیدھا سا ہے کہ زمین جو کچھ بھی پیدا کرے اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ مطلب 10% واجب ہے۔ ہر چیز پر؟ جی، چاہے آپ نے گیہوں اگایا ہو، سبزیاں اگائی ہوں یا پھل اگائے ہوں، اور وہ مقدار میں چاہے منوں کے حساب سے ہوں یا محض چند کلو۔ اچھا۔ ان کے ہاں نصاب کی کوئی شرط نہیں سوائے گھاس، لکڑی یا سرکنڈوں کے، کیونکہ وہ عام طور پر بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ان کی بنیادی دلیل حدیث ہے کہ آسمان جس چیز کو سیراب کرے اس میں عشر ہے۔ ان کی نظر میں اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ زمین ایک نامیہ یعنی پیداواری ذریعہ ہے۔ جب ذریعہ موجود ہے تو اس کی ہر پیداوار پر ریاست کا اور غریبوں کا حق بنتا ہے۔ میں سچ میں حیران ہوں، کیا امام صاحب رحمہ اللہ زمین کی ہر چھوٹی بڑی پیداوار کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یعنی اگر میں نے اپنے گھر کے لان میں تھوڑی سی سبزیاں اگا لی ہیں تو اس پر بھی عشر دینا ہوگا؟ امام صاحب کے نزدیک تو ایسا ہی ہے، جبکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے ان کے دونوں شاگرد یعنی صاحبین اس حوالے سے بالکل مختلف رائے رکھتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ دیکھیں، صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کا نقطہ نظر خالصتاً کمرشل یا تجارتی زاویے سے ہے۔ کمرشل زاویے سے؟ جی، ان کے نزدیک ہر گھاس پھوس یا تھوڑی بہت سبزی پر عشر نہیں ہے۔ ان کی دو بڑی کڑی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فصل دیرپا ہو، یعنی ایسی ہو جسے محفوظ کر کے رکھا جا سکے اور وہ خراب نہ ہو، لہٰذا وہ کچی سبزیوں پر عشر کے قائل نہیں ہیں۔ اور دوسری شرط؟ دوسری شرط ہے نصاب۔ وہ کہتے ہیں کہ پیداوار کم از کم 5 وسق ہونی چاہیے۔ یہ 5 وسق آج کے حساب سے کتنا بنتا ہے؟ عام سامعین کو سمجھانے کے لیے اس کا کیا اندازہ ہوگا؟ 5 وسق کا اگر آج کے اس جدید وزن کے حساب سے اندازہ لگایا جائے تو یہ تقریباً 1000 کلوگرام یعنی 1 ٹن کے قریب بنتا ہے۔ اچھا، 1 ٹن؟ جی، یعنی یہ کوئی گھر کے پچھواڑے کی 2-4 کیاریاں نہیں ہیں، بلکہ ایک باقاعدہ معقول اور منافع بخش تجارتی پیداوار ہے۔ صاحبین کی منطق یہ ہے کہ کسان سے ٹیکس تبھی لیا جائے جب اس کے ہاتھ میں کوئی ٹھوس سرمایہ جمع ہو رہا ہو۔ یہ بہت ہی شاندار توازن ہے۔ اچھا، اسی زراعت کے باب میں شہد پر لگنے والے ٹیکس کا ذکر مجھے بہت حیران کر گیا۔ شہد کا؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ شہد کا زراعت سے کیا تعلق؟ شافعی مسلک والے کہتے ہیں کہ شہد پر عشر نہیں، کیونکہ شہد تو مکھیاں بناتی ہیں، بالکل ویسے جیسے ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے، تو کیڑے کی پیداوار پر کیسا ٹیکس؟ صحیح۔ لیکن حنفی مسلک میں شہد پر عشر واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ جو میں نے ماخذ میں پڑھی، ذرا آپ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ وہ مجھے کسی ایکو سسٹم کی زبردست مثال لگی۔ یہ اس پورے تفصیلی جائزے کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، حنفی فقہا شہد پر عشر اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو، مکھیاں یہ شہد بناتی کہاں سے ہیں؟ پھولوں سے؟ جی ہاں، وہ پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہیں، اور پھل اور پھول کس چیز کی پیداوار ہیں؟ ظاہر ہے زمین کی۔ تو چونکہ پھل اور پھول زمین کی پیداوار ہیں اور ان پر عشر لاگو ہوتا ہے، اس لیے وہ رس جو ان سے نکلا ہے اور شہد بنا ہے اس پر بھی عشر ہوگا۔
کمال ہے، یعنی مکھیوں کی خوراک کی پوری فوڈ چین کو ٹریک کیا گیا ہے اور اسے زمین کی پیداوار سے جوڑ دیا گیا ہے۔ آج ہم جدید سائنس میں ایکو سسٹم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر استغفر اللہ بندہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ ان فقہا کی نظر قدرت کے اس پورے جڑے ہوئے نظام پر کتنی گہری تھی۔ بے شک وہ معیشت کو الگ تھلگ ٹکڑوں میں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اسے پوری کائنات کے نظام سے جوڑ کر سمجھتے تھے۔ اب اس زراعت کے ٹیکس کے حوالے سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں 2 کسان ہیں۔ ایک کسان ایسا ہے جس کی زمین پر خوب بارش ہوتی ہے اور وہ بس بیج ڈال کر سو جاتا ہے۔ دوسرا کسان وہ ہے جسے اپنی فصل کو پانی دینے کے لیے کنویں سے ڈول کھینچنے پڑتے ہیں، بیلوں کی جوڑیاں لگانی پڑتی ہیں، یعنی اس کی محنت اور خرچہ ڈبل ہے۔ تو کیا قانون ان دونوں سے ایک جیسا ٹیکس وصول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور یہیں پر اسلام کا تصور عدل پوری طرح نکھر کر سامنے آتا ہے۔ ہمارے ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ جو زمین آسمانی بارش یا قدرتی طور پر بہتے ہوئے چشموں سے سیراب ہوتی ہے، جسے فقہی اصطلاح میں سیاحن کہا جاتا ہے، اس پر پورا عشر واجب ہے۔ یعنی پورا 10%؟ جی، پیداوار کا 10%۔ لیکن جو کسان پانی، چرخی، ڈول یا جانوروں کی مدد سے، جسے دالیا یا ثانیہ کہتے ہیں، کھینچ کر لاتا ہے، تو اس کا ٹیکس فوراً آدھا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اب وہ نصف عشر یا 5% دے گا۔ ارے یہ تو بالکل آج کے دور کی ٹیکس ڈیڈکشن کی طرح ہو گیا۔ ریاست کھلے عام اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ کسان نے اپنی جیب سے اضافی محنت کی ہے، اپنا وقت اور سرمایہ لگایا ہے، تو اسے ٹیکس میں براہ راست ریلیف دیا جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ سسٹم ایسا ہی ہے کہ کسان ہر مزدور کی دہاڑی یا ٹریکٹر کے تیل کا بل نکال کر باقی پیسوں پر ٹیکس دے گا؟ نہیں، اور یہی اس نظام کی خوبصورتی ہے۔ ماخذ کے مطابق مزدوروں کی اجرت، بیلوں کے چارے یا کھاد کے بلز کو پیداوار میں سے الگ سے تفریق نہیں کیا جاتا۔ شارع یعنی قانون بنانے والے نے اخراجات کی لمبی چوڑی رسیدوں میں الجھنے کے بجائے ٹیکس کا ایک طے شدہ سلیب بنا دیا ہے۔ اچھا، ایک فکس ریٹ؟ جی، محنت کم لگی ہے تو سیدھا 10% دے دو، محنت اور خرچ زیادہ ہوا ہے تو تم سیدھا 5% دے دو۔ یعنی کوئی لمبے چوڑے آڈٹ کی ضرورت نہیں۔ ہم آج کے دور کے پیچیدہ ٹیکس سسٹمز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے جال پر بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن استغفر اللہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سادگی کے اندر کتنا کمال اور کسان کے لیے کتنا سکون اور انصاف چھپا ہوا ہے۔ کوئی عام آدمی بھی اپنا حساب خود کر سکتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں قانون جتنا سادہ اور شفاف ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد اور اس میں کرپشن کے امکانات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ حصہ زمین کی نوعیت اور اس کے مالکان کے بدلنے کے حوالے سے ہے۔ فرض کریں ایک زمین بکتی ہے، تو کیا اس کے بکنے سے ٹیکس کا قانون بدل جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ہمارے ماخذ میں بنی تغلب کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، جو کہ ایک عیسائی قبیلہ تھا۔ ان پر عام لوگوں سے 2 گنا عشر لگایا گیا تھا۔ اب اگر وہ قبیلہ اپنی وہ زمین کسی مسلمان کو بیچتے تو قانون کیا کہے گا؟ یہ واقعہ فقہ کا ایک بہت گہرا اصول طے کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اتفاق رائے سے تغلیبی قبیلے پر 2 گنا عشر لاگو کیا گیا تھا۔ اب بحث یہ چھڑی کہ اگر وہ زمین کسی مسلمان کے پاس چلی جائے تو کیا ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا موقف تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس زمین پر ایک بار لگ گیا وہ اب اس شخص کا نہیں بلکہ اس زمین کی صفت بن گیا ہے۔ لہٰذا اب جو بھی وہ زمین خریدے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اسے وہ 2 گنا عشر دینا پڑے گا۔ اچھا، زمین کی صفت بن گیا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 گنا ٹیکس تغلبی ہونے کی وجہ سے لگایا گیا تھا۔ جب مالک مسلمان ہو گیا تو 2 گنا ٹیکس کی وجہ ہی ختم ہو گئی، اس لیے ٹیکس واپس 1 گنا یعنی نارمل ہو جانا چاہیے۔ کیا باریک بینی ہے! اور اگر زمین سے ایسی چیزیں نکل آئیں جو نہ زراعت ہوں اور نہ روایتی معدنیات، مثلا کسی کی زمین سے مٹی کا تیل یعنی نفٹ نکل آئے، یا کسی پرانی قبر میں سے اچانک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے، تو اس پر کیا ٹیکس ہوگا؟ ماخذ بہت صراحت سے بتاتا ہے کہ پرانی قبر سے نکلنے والے چشموں یا مٹی کے تیل اور تارکول پر کوئی عشر نہیں ہے۔
کوئی عشر نہیں؟ جی، اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ عشر اس چیز پر ہوتا ہے جو زمین کی پیداواری صلاحیت سے اگائی جاتی ہے۔ چشمہ یا تیل زمین نے اگایا نہیں ہے، یہ تو زمین کا سینہ چیر کر اندر سے ابلنے والے ذرائع ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح پانی کی بھی اقسام طے کی گئی ہیں۔ ایک عشری پانی ہے، جیسے بارش یا عام ندیوں کا پانی جس پر کسی کا کنٹرول نہیں، اور دوسرا خراجی پانی ہے، جیسے دجلہ و فرات کی بڑی نہریں جن پر ریاست نے پل بنائے ہیں اور محکمے بیٹھائے ہیں۔ یہ پانی کی بھی ملکیت اور زمین کی حیثیت کے بدلنے کا یہ تصور، مطلب ہم پانی یا چشمے کو کتنی معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ استغفر اللہ جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ایک بوند کے پیچھے ملکیت اور ریاست کے کتنے بڑے حقوق جڑے ہیں۔ بالکل، اس پوری بحث کا نچوڑ دراصل یہی ہے کہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک پرفیکٹ بیلنس کیسے قائم کیا جائے۔ انسان کی محنت اور قدرت کی عطا دونوں کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو ہمارے سننے والے اگر اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ قدیم ذرائع ہمیں ایک انتہائی لچکدار، منطقی اور جامع نظام پیش کرتے ہیں جو کسان کی محنت کی قدر بھی کرتا ہے، فرد کے گھر کی پرائیویسی اور ملکیت کا بھی احترام کرتا ہے، دشمن کے علاقے میں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، اور ریاست کے پہیے کو چلانے کے لیے ٹیکس کا نظام بھی دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے۔ لیکن اختتام سے قبل میں اپنے سامعین کے لیے ایک نیا اور ذرا مختلف قسم کا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آج ہم نے قدیم ذرائع کی روشنی میں زمین کے خزانوں، سمندر کے غلبے اور محنت پر ٹیکس کو سمجھا۔ آج ہم ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں۔ آج معدنیات کی جگہ ڈیٹا مائننگ نے لے لی ہے اور زمین کے خزانوں کی جگہ کرپٹو کرنسی کے خزانوں نے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس ورچوئل دنیا میں پیدا ہونے والے ان خزانوں پر بھی ملکیت، امانت کی مہر اور غلبے کے یہی قدیم اور بنیادی اصول لاگو کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ سرورز کے ان لامحدود سمندروں میں تیرتے ہوئے ڈیٹا پر کس کا غلبہ ہے؟ اور کیا آج کے دور کی ریاستوں کا ان ڈیجیٹل خزانوں پر کوئی جدید خمس لاگو ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو فقہ اور جدید ٹیکنالوجی کے طالب علموں کو بہت غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔